ایک ایسا دعویٰ جو سننے میں ہی ناممکن سا لگتا ہے، ایک ایسا بیان جس نے بزنس اور سپورٹس دونوں کی دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ کیا واقعی ایک کرکٹ میچ میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے بزنس ٹائکونز میں سے ایک کی پوری سلطنت کا فیصلہ کر دے؟ آئیے اس چونکا دینے والے دعوے کی تہ تک چلتے ہیں۔ یہ ہے وہ الفاظ جو اس پوری بحث کے مرکز میں ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو عالمی معیشت اور کرکٹ کی دنیا دونوں کو جڑوں سے ہلا سکتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کی دولت کا شمار اربوں میں ہوتا ہے۔ تو آخر اس دعوے کے پیچھے کی کہانی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی تو وہ سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف کھیل اور پیسے کا معاملہ نہیں رہا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیسے ایک گیند اور بلے کا کھیل اب کسی سٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ جتنا اہم بن چکا ہے، جہاں داؤ پر صرف ایک ٹرافی نہیں بلکہ اربوں ڈالرز اور ایک بزنس ایمپائر کی ساخت لگی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس دعوے کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے دو مرکزی کرداروں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف ہے ایک بزنس ٹائکون اور دوسری طرف ہے کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے اہم مقابلہ۔ اس کہانی کے بالکل مرکز میں ہے مکیش امبانی، ایک ایسا نام جسے عالمی بزنس کی دنیا میں کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ ان کی کاروباری سلطنت ٹیلی کام سے لے کر ریٹیل تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس دعوے کے مطابق ان کی قسمت کا سب سے بڑا دار و مدار اب کرکٹ کے میدان پر آ ٹکا ہے۔ اور دوسرا کردار وہ ہے بھارت پاکستان میچ۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے، یہ جذبات کا ایک سمندر ہے، کروڑوں لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، اور سب سے بڑھ کر میڈیا اور اشتہارات کی دنیا کے لیے تو یہ سونے کی کان ہے۔ تو آخر ایک ارب پتی اور ایک کرکٹ میچ کے بیچ میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس دعوے کے پیچھے کی منطق کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیسوں کے اس بہاؤ کو دیکھنا ہوگا جسے ہم ایک مالیاتی زنجیر کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی زنجیر جس کی ہر کڑی دوسری سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ اس تصور کو کہتے ہیں فائنانشل ایکسپوژر یا مالیاتی انحصار۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو جیسے اگر کسی نے کسی فصل پر بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہو اور بارش نہ ہو تو اس کا مالیاتی انحصار سیدھا موسم پر ہے۔ اس کیس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مکیش امبانی کا مالیاتی انحصار اس ایک میچ پر بہت بہت زیادہ ہے۔ اب ذرا اس زنجیر پر نظر ڈالیں، یہ اس پورے دعوے کی بنیاد ہے۔ پہلا قدم میچ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں اندازاً 50 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنی ٹی وی اسکرینوں سے چپک جاتے ہیں۔ یہ زبردست ویورشپ میڈیا رائٹس اور اشتہارات کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیتی ہے، جس سے اربوں ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے، اور آخر میں وہ تمام کمپنیاں اور سرمایہ کار جن کا پیسہ اس آمدنی سے جڑا ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ زنجیر پہلی کڑی پر ہی ٹوٹ جائے، یعنی میچ ہی نہ ہو، تو یہ اربوں ڈالر کی متوقع آمدنی سیدھی صفر ہو جاتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، اس کہانی کا ایک اور بہت اہم پہلو بھی ہے۔ یہ دعویٰ صرف مالیاتی خطرے تک ہی نہیں رکتا، بلکہ اس میں ایک مبینہ اقدام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے اس دعوے کا سب سے چونکا دینے والا حصہ۔ بات صرف مالیاتی خطرے کی نہیں رہی، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر کھیل کے سب سے بڑے سٹیج پر براہ راست اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اور یہ درخواست کسی عام ادارے سے نہیں بلکہ ICC سے کی گئی، یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، کرکٹ کی دنیا کے سب سے بڑے ادارے سے۔ یہ بات اس معاملے کی سنگینی کو اور بھی بڑھا دیتی ہے، کیونکہ یہ کھیل کے انتظامی معاملات میں کاروباری مفادات کے ممکنہ اثر و رسوخ کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ دعویٰ ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ میچ جو کروڑوں شائقین کے لیے ایک جذباتی مقابلہ ہے، کیا وہ اب صرف ایک کھیل رہ گیا ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ اور بن چکا ہے؟ اور یہ سلائیڈ اس تضاد کو بہترین طریقے سے دکھاتی ہے۔ ایک طرف یہ ایک تاریخی کھیل کی دشمنی ہے، جذبات اور قومی فخر کا اظہار، اور دوسری طرف یہ ایک بہت بڑا مالیاتی اثاثہ ہے، ایک ایسا پروڈکٹ جسے اربوں ڈالر کمانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا اب دوسری شناخت، یعنی ایک مالیاتی اثاثہ ہونے کی شناخت، پہلی پر حاوی ہوتی جا رہی ہے؟ تو آخر میں کہانی وہیں آ کر رکتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، ایک سنسنی خیز دعویٰ، ایک ارب پتی اور ایک کرکٹ میچ۔ جب کھیل کے میدان میں داؤ پر اتنا کچھ لگا ہو تو یہ سوال پوچھنا تو بنتا ہے
کہ یہ کھیل اب شائقین کا ہے یا ان کاروباری مفادات کا جو پردے کے پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہے ہیں۔